إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اس دنیا میں دو طبقے ہیں، ایک اہل ایمان اور دوسرے اہل کفر، اور دونوں کے ٹھکانے الگ الگ ہیں۔ پوری انسانیت میں سے جس کو برتری، فضیلت اور مقام حاصل ہے وہ اہل ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر انسان شکل سے تو انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دے دیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، اور کہیں اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ تو ایمان اور دین کے بغیر شکل انسان کی ہے، نسل انسان کی ہے، لیکن چار پاؤں پر چلنے والے جانور سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، اور جس جانور کو جو مالک پالتا ہے وہ جانور اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ مالک چاہے وہ چھوٹا ہو، کم جسم والا ہو، کمزور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحج میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اس آیت کے تحت اونٹوں کے حوالے سے جو ہمارے سامنے ایک حقیقت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی پہچان اور معرفت کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے آخر میں فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اللہ نے یہ جانور تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ جس طرح اونٹ، اس کا مالک چاہے گھر کا مالک چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، عورت ہو، جب وہ اونٹ کی دیکھ بھال کرے، اونٹ کو کھلائے پلائے اپنے مقصد، اپنے فائدے کے لیے، لیکن پھر بھی اس اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر وہ جس طرف لے جانا چاہے، اونٹ اپنی طاقت کے باوجود، اپنی جسامت کے باوجود وہ غرور میں نہیں آتا اور یہ نہیں کہتا کہ میں تیری بات نہیں مانتا۔ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، جب وہ اٹھاتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے، جب بٹھاتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے مالک ہیں۔ اس جانور نے اپنے مالک کو پہچانا اور اس کی وفاداری کی، تو وہ انسان جو اپنے مالک کو نہ پہچان سکے، اس کا وفادار نہ بن سکے، یہ اس اونٹ سے بدتر ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جن کو اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے وہ ایمان والوں کو، اور ایمان والوں میں سے جن کو ایک خاص مقام، خاص مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے وہ اہل علم ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی خیر موجود ہے وہ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل کے بعد ان اہل علم کی محنت اور ان کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ وجہ یہ ہے آج 15ویں صدی چل رہی ہے، دنیا کے کسی بھی کنارے میں آپ جائیں آپ کو اللہ کا نام سننے کو ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو آپ کو سننے میں وہاں سن کر خوشی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کو ملیں گے۔ یہ آج تک جو اللہ کا دین باقی ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ کہیں پیک ہوا پڑا تھا اور مل گیا۔ یہ ان علماء کرام، ان دین کے خادمین کی محنت ہے، جنہوں نے الفاظ نبوی اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کیے، اپنی کاپیوں میں، اپنے کتابوں میں، رجسٹر میں محفوظ کیے اور اگلے نسلوں تک منتقل کیے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے۔ ایک آدمی جو
کسی مجلس میں گیا، ایک استاد صحیح بخاری پڑھا رہا تھا. استاد اپنے شاگردوں کو کسی مسجد میں بیٹھ کر صحیح بخاری پڑھا رہا تھا. وہ آدمی آیا، اس نے کہا ابھی تک آپ صحیح بخاری میں لگے ہوئے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور آپ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں. اس استاد کا جواب بڑا پیارا تھا. اس نے کہا اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، چاند بھی مخلوق ہے اور یہ چاند پر پہنچنے والے بھی مخلوق ہیں. مخلوق کا مخلوق سے مل جانا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم تو اللہ کے مخلوق کو اللہ سے ان کا تعلق پیدا کر رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. تو مخلوق کا مخلوق کے ساتھ مل جانا، چاند پر لوگوں کا چلا جانا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بدبخت تو ہے کہ تو نہ ان کے ساتھ چاند پر پہنچے ہے اور نہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق پیدا کیا ہے. ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے ہیں جو نہ خود دین پڑھتے ہیں اور نہ کسی کو دین پڑھنے دیتے ہیں. اعتراضات، شبہات، شکوک لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں اور میری آواز سننے والی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا دین یہ ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اس پر جان چلی جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں، سرمایہ اور مال دنیا چلی جائے تو کوئی بات نہیں. اس دین کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا اور خاص طور پر اس پرفتن دور میں اس دین کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے کسی ذہین، فطین، سمجھدار، قابل بچے کو ایسے اساتذہ کے حوالے کر دیں جو خالص کتاب اور سنت کی بنیاد پر اس بچے کی تربیت کر سکے، جو اس کو عالم دین بنا کر اللہ کے دین کی خدمت پر لگا سکے. یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں، جیسے اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، جو جلدی ملنے والی دنیا ہے تم اس کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ جاتے ہو. ہمیں یہ جلدی ملنے والا بدلہ کہ جی بچہ بڑا ہو کر کوئی اچھی پوسٹ حاصل کر لے گا، اچھی ملازمت مل جائے گی، اچھی جاب ہوگی، اچھا پیسہ کمائے گا، کسی باہر ملک چلا جائے گا، عہدہ مل جائے گا، اس چیز پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں جو بچہ زیادہ ذہین ہے اس کو کسی اچھی یونیورسٹی میں، اچھے کالج میں اور اچھے ادارے میں داخل کروا دے، اس کی بڑی سے بڑی فیس ہو وہ بھی برداشت کر لیں، لیکن کل یہ کام آئے گا. اصل کام آنے والی اولاد وہ ہوتی ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کے کام آئے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے کام آئے اور امت کے کام آئے. اولاد کی تمنا یہ انسان کی فطرت ہے. انبیاء بھی یہ تمنا کیا کرتے تھے، لیکن ان کی تمنا اولاد کی کیوں تھی؟ سیدنا زکریا علیہ السلام اپنی زندگی میں رب سے اولاد مانگتے رہے. عمر انتہائی بڑی ہو گئی، بڑھاپے میں پہنچے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں، مانگتے رہے. اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ رب انی خفت الموالی من ورائی، اے اللہ میرے بعد جو میرے وارث ہیں میں ان کے بارے میں خدشہ رکھتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ اس امانت کو جو تیرے دین کی امانت ہے اس کو ضائع نہ کر دیں. یہ تیری توحید کی جو امانت ہے جس پر میں نے اپنی زندگی لگائی ہے، کہیں ان کے ہاتھ سے یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ اس کی اچھی ابیاری نہ کر سکے. مجھے یہ ڈر ہے. لہذا ایک طرف تو اسباب نظر نہیں آتے، وامرأتی عاقر، بیوی بھی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. ظاہری اسباب نہیں لیکن ڈر بھی ہے. یا اللہ اب تو ہی آسرا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں بچے کی خوشخبری دی. صرف بچے کی نہیں، بچے کے بارے میں خوشخبری دی، اور ایسا بچہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم نجعل له من قبل سمیہ، اللہ نے نام بھی دیا اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے اس کے ہم نام کوئی نہیں گزرا. اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا عطا کیا، وہ بیٹا بھی نبی
اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں. 80 سال سے عمر اوپر ہو گئی, اولاد نہیں ہے, لیکن مایوس نہیں. اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ پتہ ہے کہ معاشرے میں شرک عام ہے, قوم کے لوگ, قبیلے کے لوگ سب شرک میں مبتلا ہیں. صرف ایک بھتیجا لوط علیہ السلام ایمان لے آئے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اب پیچھے اس عقیدے کو سنبھالنے والا, اس توحید کے عقیدے کو سہارا دینے والا, اس کو دنیا میں پھیلانے والا اپنی نسل میں کوئی نظر نہیں آ رہا. اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بیٹھا دیا, اور ایک نہیں, ایک کے بعد دوسرا خوشخبری اللہ نے دے دی. یہ انبیاء کی بھی تمنا تھی کہ اولاد اللہ دے دے, لیکن ان اولاد کا مقصد کیا ہو. آج اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ہمارے گردنوں میں ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے, ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے کہ ان اولاد سے ہم اللہ کے دین کا کام لیں. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم ان کو ایسے اداروں کے ساتھ جوڑیں گے جہاں سے نکل کر یہ معاشرے کے لیے, امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اس وقت جو تعلیمی ادارے, جن کو ہم تعلیمی ادارے کہتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ادارے چلانے والے بھی, میری مراد دینی تعلیمی ادارے نہیں ہے, اصل تعلیم تو یہ ہے, لیکن جو ہمارے گلی محلے میں, ہمارے شہروں میں ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں, سب سے بڑی نظر ان کی یہ ہوتی ہے کہ فیس کتنی آئے گی, یہ بلڈنگ جو ہے اس کا خرچہ پورا ہوگا, ٹیچرز کے جو خرچے ہیں وہ پورے ہوں گے, مجھے بچے گا کتنا. اور اس کام کے لیے کہ میرا یہ سکول چلے, میرا یہ کالج چلے, مجھے زیادہ منافع ملے, ہر طرح کی وہ کوشش کرتے ہیں. اور پھر وہاں اپنا پیسہ لگا کر اپنے بچوں کو پڑھانے والے, خود تعلیم حاصل کرنے والے, ان کا بھی وہی ذہن ہوتا ہے کہ اب تو ہم نے پیسہ لگا کے تعلیم حاصل کر لی, ڈگری مل گئی, اب ہم نے کسی ایسی جگہ کام کرنا ہے جس سے ہمیں پیسہ زیادہ ملے. اگر کوئی ہسپتال بنانا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی, کوئی تعلیمی ادارہ قائم کرنا ہے اس کا مقصد بھی یہی. ہر معاملے میں سوچ فکر وہ یہی ہے کہ زیادہ پیسہ آئے, جو ہم نے خرچ کیا ہے اس سے ہم ڈبل کمائیں. لیکن یہ جو چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے, جو دنیا کی نظروں میں معمولی ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں ان لوگوں کا بڑا مقام ہے, کیونکہ ان کا یہ نظریہ نہیں, یہ سوچ نہیں کہ ہم یہاں پڑھ کے پھر دنیا کمائیں گے. یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے جا کے کام کریں گے, جہاں اللہ نے موقع دیا ہم خدمت کریں گے. اور یقیناً انہی لوگوں کے بدولت آپ دیکھتے ہیں گاؤں گاؤں, دیہات دیہات, ہم اندرون سندھ جاتے ہیں, بسا اوقات موقع ملتا ہے, انہی بچوں میں سے کئی بچے ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے پورے علاقے کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے. ان کے بچوں کو وہ قرآن پڑھاتے ہیں, قاعدہ پڑھاتے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں کو نمازیں سکھاتے ہیں, ان کے جنازے پڑھاتے ہیں. آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو جنازہ پڑھانے کے لیے ہم کس کی منتیں کرتے, نماز پڑھانے کے لیے کس کو آگے کرتے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مدارس آپ کو انجینئر بنا کے نہیں دیں گے, مدارس آپ کو ڈاکٹر بنا کے نہیں دیں گے, لیکن مدارس آپ کو آپ کے روحانی ڈاکٹر بنا کے دیں گے, جو آپ کے معاشرے کی جو بیماریاں ہیں, جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, جن کی وجہ سے معاشرے بگڑ جاتے ہیں, ان بیماریوں کے علاج کے لیے یہ ڈاکٹر مدارس آپ کو مہیا کرتے ہیں. ائمہ کرام, مؤذنین, بارش ہو, ہوائیں ہوں, آندھی ہو, گرمی ہو, سردی ہو, فجر کی اذان ہو, عشاء کی اذان ہو, آپ کو ٹائم پر سننے کو ملے گی. نماز پڑھانے والا اپنے مصلی پر کھڑا ہوگا, علاقے کے لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے. یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ انہی مدارس سے نکل کر آتے ہیں. پھر آپ کے نکاح, جنازے اور دیگر جو شرعی اور دینی معاملات ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے دین کو ان لوگوں نے سہارا دیا ہے. اگرچہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو جیسے چاہے وہ غالب کر سکتا ہے, جس سے چاہے
اس کا کام لے سکتا ہے. آج اگر ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام لے گا. لیکن میرے محترم سامعین، ان مدارس کا کردار معاشرے کے اسلام میں بہت بڑا کردار ہے. یہ لوگ معمولی نہیں، اور ان لوگوں کو بھی میں یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے. جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دنیا کا کوئی عہدہ ہے، ان کے سامنے آپ کا مقام بہت بڑا ہے، اس لیے کہ ان کی نظر دنیا پر ہے، آپ کی نظر اللہ تعالیٰ کے دین اور آخرت پر ہے. آپ کی نگاہ بہت بلند ہونی چاہیے. دنیا کی معمولی چیزوں کی وجہ سے، اپنے مقصد سے، اپنے ہدف سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ مزید محنت کرتے ہوئے، اس دین کے لیے مزید قربانیاں دیتے ہوئے اور اپنے اندر صلاحیتوں کو بڑھاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اپنے صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اوقات ضائع کرنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں لگانے چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی زیادہ سے زیادہ ہم خدمت کر سکیں. یہ زندگی بڑی مختصر ہے، کتنی ہے ہمیں نہیں معلوم. جب بھی ملک الموت آئے گا، اس کے کہنے پر، بلاوے پر ہمیں لبیک کہنا پڑے گا. تو اس لیے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں کچھ ایسا کام کر جانا چاہیے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے اجر اور ثواب کا باعث بنا رہے. اور یہ جو بچے آج سند فراغت لے کر یہاں سے الوداع ہو رہے ہیں، یقیناً ان کا یہاں پر جو وقت گزرا ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو بالکل شروع سے آئے تھے، حفظ یہاں کیا، اس کے بعد کتابوں کے سلسلے میں یہاں انہوں نے داخلہ لیا، اور آج وہ فارغ ہو رہے ہیں. لیکن یہ ایسے نہیں، آخری کلاس تک ان کا پہنچنا، یہ جو اساتذہ کرام کی ٹیم ہے، یہاں کا انتظامیہ ہے، یہاں کے ذمہ داران ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں ان بچوں کو تیار کرنے میں. بڑی محنت کے ساتھ اس کھیتی کو انہوں نے لگایا، اس کی آبیاری کی اور اس کو یہاں تک پہنچایا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھیتی تیار ہے، اب انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، معاشرے میں آ کر، میدان میں اتر کر انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ اور اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی ہے، دنیا کے اندر سے اندھیرے ہٹانے ہیں، جہاں جہالتوں کے اندھیرے ہیں ان کو دور کرنا ہے. تو ہمیں ان کا یہ کردار دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی، اور بڑی امیدیں لوگوں نے وابستہ کی ہیں ان کے ساتھ، ان کے علاقوں کے لوگوں نے، اساتذہ کرام نے، کہ انشاءاللہ ہماری ایک کیپ تیار ہو گئی جو میدان میں اتر کر دین کی خدمت میں انشاءاللہ یہ استعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، ان پر خدمت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو علم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، مزید وہ علم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں نفع دے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.